اور ابھی جیسے تذکرہ کیا انہوں نے عبدالرحمٰن صدیقی صاحب نے، میں نے تو وہ ایک شعر پڑھ دیا ان کا، مسعود صاحب کا، وہ تھوڑی گستاخی بھی تھی اس میں، حلقہ ارباب ذوق پر کہ کہاں سے شروع ہوا. تو فارسی میں ڈاکٹر سگیا پال آنند سے نے مجھے کچھ لکھ کے بھیجا. اصل میں پڑھتا ہوں تو پھر یہ مجھے ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں کہ میرا تلفظ ذرا ڈفرینٹ ہوتا ہے، اور یہ جو ہے وہ چاہتے ہیں اس تلفظ میں پڑھوں جس میں یہ سننا چاہتے ہیں. تو ان کا تلفظ جو انہوں نے لکھا تھا وہ شاید یہ ہے کہ حلقہ ارباب ذوق کی شروعات ابتدائی تاریخ گاہے بز ہواں ان قصہ پارینہ. کچھ سمجھ میں آیا آپ کے؟ تو یہ سمجھانے کے لیے میں بلاؤں گا جناب ڈاکٹر سگیا پال آنند صاحب. میں جو لکھتا ہوں مجھے خود بھی سمجھ میں نہیں آتا کو کیا ہے. 1930 کی دہائی میں جنگ آزادی کی رفتار میں تیزی آئی، زندگی میں گویا ایک آہنگ پیدا ہوا، شعر و ادب نے بھی کروٹ لی، توافر و قناعت کے سے کشمکش اور بیزاری کا نیا شعور پیدا ہوا. نئے شاعر غزل کے قدیم پرسکون موضوعات، مضامین اور آہنگ سے مطمئن نہ رہ سکے. قافیہ اور ردیف کی جکڑ بندیوں سے نکل کر یورپی زبانوں کی طرح ہی انہوں نے نظم آزاد اور نظم مورہ کو خیالات کا ذریعہ بنایا. انجمن ترقی پسند مصنفین کا انعقاد ہوا. اشتراکی خیالات کے زیر اثر انہوں نے زندگی کے مسائل کو سیاست اور اکنامکس کے سرمایہ پرست نظریے کی ملی بھگت یا سازش کے طور پر دیکھا. یہ نقطہ نگاہ حکومت کی نگاہ میں تخریبی ٹھہرا اور متعدد مصنفین کی گرفتاریاں عمل میں لائی گئیں. دفاتر پر چھاپے مارے گئے. حکومت نے انجمن کو غیر قانونی قرار دیا. 1939 میں لاہور میں حفیظ ہوشیار پوری، نقوی صاحب سن رہے ہیں نا، 1939 میں لاہور میں حفیظ ہوشیار پوری، شیر محمد اختر، تابش صدیقی اور محمد افضل نے نصیر احمد شاہ کے مکان پر انجمن داستان گویاں کی بنیاد رکھی. اس میں صرف افسانے پڑھے جاتے تھے، ان پر اظہار خیال کیا جاتا تھا. اجلاس ہر ہفتہ اراکین کے گھروں پر منعقد ہوتے تھے. اکتوبر سن 1939 میں حفیظ ہوشیارپوری کی تجویز پر شاعری کو بھی اس کے پروگراموں میں شامل کر لیا گیا. تب قیوم نظر اور یوسف ظفر اور ان کے علاوہ میرا جی بھی اس کے اجلاس میں شریک ہونے لگے. حفیظ ہوشیارپوری کی تجویز پر اس کا نام حلقہ ارباب ذوق رکھا گیا. 1939 اس کا پہلا اجلاس شیر محمد اختر کے مکان ایبٹ روڈ لاہور میں منعقد ہوا. اس کا محور صرف ادب تھا. بیشتر احباب بقول شہرت بخاری ادب برائے ادب کے قائل تھے. یہ الگ بات ہے کہ ان کی تخلیقات میں ادب برائے زندگی کی جھلکیاں نظر آتی تھی. یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ حلقہ ارباب ذوق انجمن ترقی پسند مصنفین کے رد عمل میں نہیں شروع کیا گیا تھا. یہ عام خیال ہے کہ ایسا ہوا تھا، لیکن یہ نہیں تھا. لیکن 1946 میں جب ادب کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے کی وضاحت کی گئی، اور ادب اور زندگی، فرد اور جماعت، سیاست اور معاشرت کے جملہ تقاضوں کا ادب پر اطلاق کر کے دیکھا گیا، تو کچھ لوگوں نے حلقہ سے علیحدگی اختیار کر لی. ان میں فیض احمد فیض، بخار عظیم اور عبادت بریلوی تھے. اس کے بعد حلقہ کے روح رواں صرف میرا جی رہ گئے. میرا جی اپنی قسم کے واحد شاعر تھے جو نظم آزاد، نظم مورہ، گیت اور سب سے الگ اور ممتاز عملی تنقید کے خالق تھے. شہرت بخاری لکھتے ہیں کہ ایک مدت تک حلقہ میں غزل سے پرہیز ایک بنیادی شرط رکھی گئی. ایک مدت تک غزل سے پرہیز ایک بنیادی شکل تھی. میرا جی کی شاعری ابہام کی شاعری ہے جس میں خالص ذات کا اظہار ملتا ہے. ان کو کسی فرضی یا حقیقی بنگالی خاتون میرا سین سے کی محرومی نے خلوت میں نقش و نگار بنانے، خواب دیکھنے، اور معاف کیجیے گا اس لفظ کے لیے، اور دن میں کئی بار جلق سے لطف اندوز ہونے تک ہی محدود رکھا ہے.
وہ ان محرومیوں کا اظہار جلد میں نہ کر سکے. یہ نفسیاتی کیفیت صرف ان کی نظموں کی حد تک ہے، ورنہ گیت اور تنقید نگاری میں ان کے خیالات بہت واضح ہیں. یہ اثرات نابی صدیقی، راشد، قیوم نظر، شہرت بخاری، مختار صدیقی، ضیاء جلندری صرف 3 برس پہلے تک وہ زندہ رہے، میرے دوست تھے. ضیاء جلندری، امجد الطاف، ریاض احمد اور الطاف گوہر کی تحریروں میں نظر آتے ہیں. حلقہ کے لیے ایک اور طلب مسئلہ یہ تھا کہ 1939 میں لاہور میں بنیاد رکھنے کے بعد دوسری شاخ ضیاء جلندری کے ایما پر دہلی میں قائم ہوئی، جبکہ میرا جی پہلے سے ہی موجود تھے. اراکین میں میرا جی، ضیاء، ڈاکٹر عبادت بریلوی، سکسینہ صاحب اور وقار عظیم تھے. یہ سکسینہ صاحب کون ہے مجھے علم نہیں ہوا. اجلاس ہر ہفتہ اینگلو عربک کالج دلی میں ہوا کرتے تھے. 1946 میں یہ سب ارکان حلقہ سے الگ ہو گئے. قیام پاکستان تک ہندوستان کے کسی شہر میں اس کی شاخیں قائم نہیں ہوئیں، کیونکہ ہر جگہ انجمن ترقی پسند مصنفین کا بول بالا تھا. البتہ پاکستان میں 1947 کے بعد کراچی، لاہور، ڈھاکہ، پنڈی میں شاخیں قائم ہوئیں. حلقہ کی رکن سازی کا طریقہ یہ تھا کہ جس نے حلقہ میں کھلی تنقید کے لیے اپنی نگارش پیش کرنی ہو وہی ممبر بن سکتا تھا. یہ بات اہم ہے کہ حلقہ کی کوئی باقاعدہ ممبرشپ فیس نہیں تھی. چائے پانی کے معمولی اخراجات کے لیے جدید نظمیں، یہ چھوٹے چھوٹے ٹریکٹ چھاپے جاتے تھے. جدید نظمیں اور کچھ تو کہیے، یہ بھی ایک عنوان تھا کہ قیمتاً حاصل ہونے والے منی میگزین شائع کیے جاتے تھے. اب میں اس وقت پہ آتا ہوں جب آپ وہاں تھے. 1955 میں مولوی ظہیر الدین مالک اردو بک اسٹال کی معاونت سے حلقہ نے ایک رسالہ نئی تحریریں جاری کیا. اس کے کل 5 پرچے نکلے. مجلس عدالت میں قیوم نظر، امجد الطاف اور شہزاد احمد تھے. مالی دقتوں کی وجہ سے پرچہ 1957 میں 57 میں بند ہو گیا. میری بدقسمتی سے میرا ایک افسانہ جو اس کے اگلے پرچے میں شامل اشاعت ہونا تھا پڑا رہ گیا. بعد میں یہ تحریک نئی دلی سے چھپا، جسے گوپال متل ایڈٹ کرتے تھے اور حلقہ کے سیکرٹری بھی تھے. قیام پاکستان کے فوراً بعد کراچی میں شاخ کی بنیاد رکھی گئی. اس کے پہلے سیکرٹری عزیز احمد تھے. YMCA میں اس کے جلسے ہوتے تھے، جن میں الطاف گوہر، ماجد حسین، تجمل حسین، شان الحق حقی اور تابع صدیقی پابندی سے شریک ہوا کرتے تھے. کئی برسوں کے بعد اس کے جلسے اقبال لائبریری میں ہونے لگے. برسوں تک اس کے سیکرٹری ابو الفضل صدیقی رہے. لاہور میں اب یہ حلقہ 2 گروپوں میں بڑھ چکا ہے. لیکن گزشتہ ماہ کی خبروں سے اس بات کی مکمل تصدیق نہیں ہو سکی کیونکہ ان کا الیکشن تھا وہاں کہ دونوں گروپ جو اپنی وفاداری لاہور کی 2 شخصیتوں احمد علیم قاسمی اور وزیر اعلیٰ سے منسوب کرتے ہیں، اب اس بات پر راضی ہو گئے ہیں کہ ہر برس کے بعد سیکرٹری کی تقرری باری باری سے بانٹ لی جائے. موجودہ سیکرٹری شاید سمائی کاغذی پیرہن کے ریٹر شاید چیدائی ہے. اور آپ کی اشاعت موقوف ہونے کے بعد میں باقاعدگی سے اس جریدے میں لکھتا رہا ہوں، بلکہ میرے لیے انہوں نے ایک خاص نمبر بھی شائع کیا ہے جس میں مجھے موجودہ صدی کے 10 بڑے شاعروں کی فہرست میں رکھا گیا. پنڈی شاخ بھی قائم ہے، چیانکہ وہاں بھی گروپزم اس پر حاوی ہے. کچھ برس پہلے جب میں اکاڈمی ادبیات پاکستان کی دعوت پر ایک لیکچر کے لیے اسلام آباد گیا تھا تو میرا قیام اکاڈمی کے گیسٹ ہاؤس میں تھا. تب میرے لیے یہ اجلاس اکاڈمی کے حال میں یعنی پطرس بخاری روڈ پر منعقد کیا گیا تھا. اب پتہ چلا ہے کیونکہ حاضری 15-20 سے زیادہ نہیں ہوتی، یہ اجلاس اکاڈمی کے گیسٹ ہاؤس کے ایک میٹنگ روم میں منعقد کیا جاتا ہے. حالیہ خبروں میں نصیر احمد ناصر اور ان کے قریبی دوستوں نے حلقہ کا بائیکاٹ کرنا شروع کر دیا، جبکہ علی محمد فرشی، جلیل علی اور روزنامہ جنگ کے ایڈیٹر
کے علاوہ پروین طاہر وغیرہ اس کے سرگرم رکن ہیں. میر پور کشمیر سے بھی کچھ دوست اس اجلاس میں شرکت کے لیے پہنچتے ہیں. میں نے اسلام آباد اور لاہور کی شاخوں کے ایک اجلاس میں شرکت کی ہے. مجھے ایسے لگا کہ تنقید کے لیے کوئی مخصوص ماڈل نہیں ہے جیسے کہ انجمن ترقی پسند مصنفین میں تھا، بلکہ مختلف نقطۂ نظر رکھنے والے اپنے اپنے خیال کا مکمل آزادی سے اظہار کرتے ہیں. بعض اوقات تنقید کی علمی اور فکری سطح بہت بلند نظر آتی ہے تو کبھی فکر و خیال کی پستی کی جھلک بھی دکھائی دیتی ہے. حتیٰ کہ بعض اوقات تنقید سخت تنقید تلخ کلامی تک جا پہنچتی ہے اور کبھی تو دست و گریبان ہونے کا خطرہ بھی پیدا ہو جاتا ہے. لیکن خدا لگتی کہوں تو دلوں پر اس اختلاف کی کوئی پرچھائی نہیں پڑتی. ذہن و فکر کی سطح اور ظرف کا پیمانہ ہمیشہ بلند اور ارجمند ہی رہتا ہے. آج اس محفل میں ہماری دو شاعرہ اور دو شاعر اور دو شاعرہ موجود ہیں. سب سے پہلے میں دعوت کلام دوں گا جناب سکیش چوپڑا صاحبہ کو کہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں. جناب سکیش چوپڑا صاحب. صدر محترم صدیقی صاحب جی، دوستوں آداب، نمسکار. آج کے لیے ویسے تو میں نے ایک ہندی کی کویتا کا چین کیا تھا، اس کو چوز کیا تھا. پھر سوچا کہ پتہ نہیں یہاں ٹھیک بیٹھے گی یا نہیں، تو میں چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کروں گی جو کہ اردو کے ہیں. بالکل کامن ہے سبجیکٹ، تو بہت شاعروں نے لکھے ہوئے ہیں، بہرحال میں نے بھی لکھے ہیں. زرد پتے ہوئے شاخوں پہ تو مت ہونا اداس، زرد پتے ہوئے شاخوں پہ تو مت ہونا اداس، پت جھڑوں میں بھی بہاروں کی جھلک ہوتی ہے. پتجھڑوں میں بھی بہاروں کی جھلک ہوتی ہے. غم نہ کیجیے جو امڑ آئے ہیں بادل کالے، غم نہ کیجیے جو امڑ آئے ہیں بادل کالے، ان کے سینے میں ہی رنگین دھنک ہوتی ہے. غم نہ کیجیے جو امڑ آئے ہیں بادل کالے، ان کے سینے میں ہی رنگین دھنک ہوتی ہے. کسی معصوم کے جذبات سے کھیلے نہ کوئی، کسی معصوم کے جذبات سے کھیلے نہ کوئی، سرد چھیلوں کے دلوں میں بھی اگن ہوتی ہے. جس نے راہوں میں بچھائے ہیں ہزاروں کانٹے، جس نے راہوں میں بچھائے ہیں ہزاروں کانٹے، اس کے پیروں میں بھی کیا ان کی چبھن ہوتی ہے. دل میں طوفان اٹھا ہے تو نہ رک پائے گا، دل میں طوفان اٹھا ہے تو نہ رک پائے گا، آبشاروں کی طرح آنکھ رواں ہوتی ہے، آبشاروں کی طرح آنکھ رواں ہوتی ہے. گونجتی رہتی ہے صحراؤں میں لیلا کی صدا، گونجتی رہتی ہے صحراؤں میں لیلا کی صدا، قیس کی روح سے ملنے کی تڑپ ہوتی ہے، قیس کی روح سے ملنے کی تڑپ ہوتی ہے. یہ ضروری نہیں کچھ پانے کو ایک عمر لگے، یہ ضروری نہیں کچھ پانے کو ایک عمر لگے، ایک لمحے کی ہی اوقات بڑی ہوتی ہے، ایک لمحے کی ہی اوقات بڑی ہوتی ہے. اور اب ایک میں چھوٹی سی نظم تو نہیں کہہ سکتی، وہ بھی اشعار ہیں. جیسے جیسے ہم تھوڑے بڑے ہو رہے ہیں، تھوڑے نہیں کافی بڑے ہو گئے ہیں، تو یہ ہماری عمر پر بھی واضح ہوتی ہے. تو
تو اس کا نام ہے تتلیاں. شوخ رنگی تتلیاں کچھ، شوخ رنگی تتلیاں کچھ، دو گھڑی جلوے دکھا کر کون جانے کس دشا میں منہ چھپا کر سو گئی. شوخ رنگی تتلیاں کچھ، دو گھڑی جلوے دکھا کر کون جانے کس دشا میں منہ چھپا کر سو گئی ہیں. زندگی کی تیز رفتاری نظر آتی نہیں، زندگی کی تیز رفتاری نظر آتی نہیں. ہائے اس کی طاقتیں رفتار ہی گم ہو گئی. ہائے اس کی طاقتیں رفتار ہی گم ہو گئی ہے. اور کئی بار کیا ہوتا ہے کہ انسان، میں نے یہ جو لکھی تھی وہ میرے بردر ان لا تھے، ان کو الزائمر ہو گیا تھا، تو ان کے بارے میں نے کہا تھا مون ہے ساری دشائیں، مون ہے ساری دشائیں، مون انبر اور دھرا، کون سے آکاش میں بجلی کی گرجن کھو گئی ہے. مون مطلب خاموش، خاموش ہے ساری دشائیں، چپ ہے انبر اور دھرا، کون سے آکاش میں بجلی کی گرجن کھو گئی ہے. داستانیں کہتے سنتے، داستانیں کہتے سنتے جو نہ تھکتے تھے کبھی، آج ان کی چاہتے گفتار ہی گم ہو گئی. داستانیں کہتے سنتے جو نہ تھکتے تھے کبھی، آج ان کی چاہتے گفتار ہی گم ہو گئی. اور پھر میں سوچتی تھی کہ ان کو اپنا پرانا زمانہ شاید کبھی یاد آ جاتا ہو، تو میں نے لکھا ذہن کی گہرائیوں میں، ذہن کی گہرائیوں میں ناچتی پرچھائیاں کچھ، ذہن کی گہرائیوں میں ناچتی پرچھائیاں کچھ، وہ اشارے وہ شرارے کل کی باتیں ہو گئی ہیں. شوخ رنگی تتلیاں کچھ، پیار کا سوربھ لٹا کر کون جانے کس خلا میں پر سمیٹے سو گئی. That's all. دعوت کلام ہے جناب خرم یوسفزئی صاحب کو، اور اس کے بعد دلیر آشنا دیول صاحبہ، اور اس کے بعد یوسف راز صاحب. جناب صاحب صدر کی اجازت سے، لیکن ایک بات میں ضرور عرض کرتا چلوں، ہے تو موقع اور وقت کے مناسب نہیں ہے. عمر صاحب نے بڑی بات کی، فیاض ہاشمی صاحب کی. تو جب یہ فیاض ہاشمی صاحب نے یہ گیت لکھا، اور میری خوش بختی کہ میں 22 سال ریڈیو سے متعلق رہا ہوں، تو یہ کان میرے بالکل آشنا ہیں ان آوازوں سے، ان شاعروں سے، اور کسی حد تک میوزک سے بھی، اور وہی شوق مجھے شاعری کی طرف لے کر آیا. تو فیاض ہاشمی کا یہ بہت ہی مشہور گیت ہے جو انہوں نے، یوں ہی پہلو میں بیٹھے رہو آج جانے کی ضد نہ کرو. یہ حبیب علی محمد نے ریڈیو پاکستان راولپنڈی کے ایڈیٹوریم میں لائیو سنائی تھی یہ غزل. تو رشید اتری مرحوم موجود تھے، کہنے لگے جب یہ گیت لکھا گیا تو یہ یوں نہیں تھا، یہ تھا آج جانے کی ضد نہ کرو، یوں ہی پہلو میں لیٹے رہو. اس پہ وہ جو فلم ساز تھے وہ چیخے چیخے گئے فیاض ہاشمی کے بعد، کہنے لگے بھائی خدا کے لیے ضیاء الحق صاحب کا دور ہے، کیوں میری نوکری کے پیچھے پڑے ہو. انہوں نے کہا فکر کی گالیں میں اسے اٹھا کے بٹھا دیتا ہوں. تو وہ یوں ہی پہلو میں بیٹھے رہو. آپ کہتے ہیں فیاض ہاشمی صاحب گمنام تھے، بہت بڑا نام ہے فیاض ہاشمی صاحب کا فلم انڈسٹری میں، 18 20 40 سال کا نام ہے. چلیے غزل کے صرف 5 اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی اجازت چاہوں گا استاد محترم کی اجازت سے. کہ کوئی آئے گا یہاں، کوئی آئے گا یہاں، کوئی نہ آیا ہوگا. کوئی آئے گا یہاں، کوئی نہ آیا ہوگا. میرا دروازہ ہواؤں نے ہلایا ہوگا. میرا دروازہ ہواؤں نے ہلایا ہوگا.
कोई आएगा यहाँ कोई ना आया होगा, मेरा दरवाजा हवाओं ने हिलाया होगा। दिले नादा न धड़क, ए दिले नादा न धड़क, बहुत शुक्रिया। दिले नादा न धड़क, ए दिले नादा न धड़क, कोई खत लेके पड़ोसी के घर आया होगा। कोई खत लेके पड़ोसी के घर आया होगा। और इस गुलिस्तान की यही रीत है शाखे गुले, इस गुलिस्तान की यही रीत है ए शाखे गुले, तूने जिस फूल को पाला वो पराया होगा। तूने जिस फूल को पाला वो पराया होगा। और दिल की किस्मत में ही लिखा था अंधेरा शायद, दिल की किस्मत ही में लिखा था अंधेरा शायद, वरना मस्जिद का दिया किसने बुझाया होगा। वरना मस्जिद का दिया किसने बुझाया होगा। और आपकी इजाजत से काबिल तवज्जो शेर है कि गुल से लिपटी हुई, मेरे साथ रहिए, गुल से लिपटी हुई तितली को गिरा कर देखो। गुल से लिपटी हुई तितली को गिरा कर देखो, आंधियों तुमने दरख्तों को गिराया होगा। गुल से लिपटी हुई तितली को गिरा कर देखो, आंधियों तुमने दरख्तों को गिराया होगा। और खुर्रम परदेस में मत याद करो अपना मकान। खुर्रम परदेस में मत याद करो अपना मकान, आपकी बारिश ने उसे तोड़ गिराया होगा। बहुत शुक्रिया। सफर जारी, बहुत बहुत शुक्रिया शजीज साहब। अब मैं जहमत दूंगा दिल आशा देवल साहब को कि तशरीफ़ लाएं और अपना कलाम सुनाएं। आज की नज़्म जो है बहुत ही डिफरेंट मौजू पे है, क्योंकि ये हफ्ता हमारे लिए बहुत दुख भरा था जब हमने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से अलग कर लिया अपने आप को और अमेरिका फर्स्ट का नारा दे दिया। और हमने सोचा कि हम इस प्लैनेट के बगैर महान बन सकते हैं। तो फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन ने ठीक कहा है कि देयर इज़ नो प्लान बी बिकॉज देयर इज़ नो प्लैनेट बी। तो मैंने मेरा थिंकिंग बहुत बोझल थी कि ये क्या हो रहा है हमारे इर्द गिर्द। तो मैंने एक नज़्म लिखी जिसका उन्वान मैंने धरती दिया है। अब धरती जो है इसके बहुत सारे नाम हैं, जैसे माता को मम्मी और बीजी और बहुत सारे नाम दिए जाते हैं अलग अलग तरीके से। इसी तरह धरती के भी बहुत सारे नाम हैं। लेकिन मैं एक चीज़ पहले ये पॉइंट आउट करना चाहती हूँ कि हमारे पैगंबरों ने भी हमें बताया कि ये ज़मीन जो है हमारे लिए बहुत ही पवित्र, बहुत पायस है, इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है। और सबसे पहले गुरु नानक देव जी की 2 लाइनें मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, जिन्होंने लिखा कि पवन गुरु, पवन होता है हवा, पवन गुरु पानी पिता, वाटर जो है वो आपके पिता है, माता धरत माता। तो माँ जो है ये हमारी धरती जो है वो हमारी माँ है। और मुझे याद आता है प्रॉफिट, मैंने द प्रॉफिट पढ़ी है खलील जिब्रान की, तो उन्होंने लोगों ने जब उससे पूछा कि पहरावे के बारे में बताओ, तो उन्होंने कहा कि
लास्ट लाइनें लिखते हैं वो कि मत भूलो कि ज़मीन तुम्हारे नंगे पांव छू कर खुश होती है और हवाएं तुम्हारे बालों से खेलने को तरसती हैं। तो आप ज़मीन के साथ हमारा नाता जो है बहुत ही गहरा है, यहीं से हम आए हैं और यहीं वापस जाना है। तो एक छोटी सी नज़्म मैंने लिखी है धरती। तो धरती को वसुंधरा, पृथ्वी, अवनी, भूमि, ज़मीन, धरा, बहुत सारे नाम हैं इसके। तो अर्ज़ करती हूँ आपकी इजाज़त से। धरती को देखा है कभी? धरती को देखा है कभी? धड़कन सुनी है इसकी? धरती को देखा है कभी? धड़कन सुनी है इसकी कभी? नीली सितारों जड़ी छतरी के नीचे, नीली सितारों जड़ी छतरी के नीचे दुल्हन सी सतरंगी जोड़े में समाई हुई। नीली सितारों जड़ी छतरी के नीचे दुल्हन सी सतरंगी जोड़े में समाई हुई, नौ रत्न श्रृंगार में सर से पांव तक सजाई हुई। नौ रत्न श्रृंगार में सर से पांव तक सजाई हुई, चुंबकीय आकर्षण से नवाजी हुई। चुंबकीय आकर्षण से नवाजी हुई, चांद और सूरज का टीका लगाए, चांद और सूरज का टीका लगाए, चमकता चेहरा जैसे किरणों में नहाई हुई। चमकता चेहरा जैसे किरणों में नहाई हुई, अंत काल से स्थिर पथगामिनी। स्थिर पथगामिनी जो फिक्स्ड रूट है, जो उसका एक्सेस के इर्द गिर्द घूमती है। अनंत काल से स्थिर पथगामिनी, सीने में दौलत का भंडार छुपाए हुए। गौतम की जन्मभूमि, गौतम की जन्मभूमि, बुद्ध के निर्वाण की धरती, ईसा मसीह के बलिदान की धरती, नानक की वाणी से रोशन ज्ञान की धरती, कबीर और कृष्ण के उपदेश महान की धरती। देखे रंग समय के इसने कितने बदल फेर, देखे रंग समय के इसने कितने बदल फेर, गोला बारूद की बारिश और लाशों के ढेर। गोला बारूद की बारिश और लाशों के ढेर। बीते कल में जो हुआ सो हुआ, बीते कल में जो हुआ सो हुआ, नई सोच घटाने आज मन को है छुआ। नई सोच घटाने आज मन को है छुआ। दस्तक एक गमगीन सुबह की दे रहा, दस्तक एक गमगीन सुबह की दे रहा, आने वाला कल दरवाजे पे खड़ा हुआ। दस्तक एक गमगीन सुबह की दे रहा, आने वाला कल दरवाजे पे खड़ा हुआ। बर्फीले पर्वत सागर बनकर बह जाएंगे, बर्फीले पर्वत सागर बनकर बह जाएंगे, दरिया बनकर घर आंगन में लौट आएंगे। बर्फीले पर्वत सागर बन में बह जाएंगे, दरिया बनकर घर आंगन को लौट आएंगे। आली शान इमारतों का क्या होगा अंजाम, आली शान इमारतों का क्या होगा अंजाम, पेड़ बलिदान से पहले रखना इसका ध्यान। पेड़ बलिदान से पहले रखना इसका ध्यान। बंद हो आसमानों में उठते धुएं के गुबार, बंद हो आसमानों में उठते हुए धुएं के गुबार। दम घुटता है सागर का प्लास्टिक के देखकर अंबार। जरा सी आनाकानी खत्म करेगी खेल, जरा सी आनाकानी खत्म करेगी खेल। सूख जाएगी सुंदर बगिया, रंग सुगंध बिना हर बेल। जरा सी आनाकानी खत्म करेगी खेल, सूख जाएगी सुंदर बगिया, रंग सुगंध बिना हर बेल। धरती को गौर से देखो आज, धरती को गौर से देखो आज, धड़कन को गौर से सुनो आज। अभी हाल ही में एक फैजाबाद इंडिया के एक शहर का इंतकाल हुआ एक्सीडेंट में,
ان کا نام ہے رفیق شادانی. تو ان کا میں قطعہ ہے وہ پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو. لیکن وہ دیکھیے کتنی خوبصورت ہماری جو دوسری لوکل زبانیں ہیں، سرائکی اور فلاں اور یہ اور اودی. تو یہ انہوں نے لکھا ہے اودی میں، اودی پنزو مزاح کے شاعر تھے یہ. تو انہوں نے ایک قطعہ لکھا ہے کہ فیض آباد ابدی صاحب قطعہ سن لیا. سعودی میں سزا چور کی ہے ہاتھ کٹانا. سعودی میں سزا چور کی ہے ہاتھ کٹانا، پر دیس میں تم ہاتھ کٹا ایک نہ پائیو. ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا. مطلب سعودی میں سزا چور کی ہے ہاتھ کٹانا، پر دیس میں تم ہاتھ کٹا ایک نہ پائیو. قانون وہی اپنے یہاں لاگو ہو جائے تو دعویٰ ہے مرا، ہاتھ بچا ایک نہ پائیو. ڈاکٹر موزم صدیقی صاحب. میرے خیال میں 4:30 تو ہو چکے ہیں، اور آپ کی دب نازک پہ اور مزید کچھ سما خراشی جو ہے ناگوار گزرے گی. تو اس لیے میں کہنا تو بہت کچھ چاہتا تھا، کیونکہ بڑی دلچسپ گفتگو رہی جہانگیر پہ اور فراق گورکھپوری پہ. تو اگر آپ اجازت دیں تو بہت ہی مختصراً میں آپ سے عرض کرتا ہوں. تیموری خاندان، جیسا کہ انگریزوں نے ان کو مغل کہہ دیا، کیونکہ مسلمانوں کے ہاں اور عیسائیوں کے ہاں، یہودیوں کے ہاں ماں کی طرف سے چلتا ہے، جو وہ ہے نسب جو ہے ماں کی طرف سے. لیکن عربوں میں اور عیسائیوں میں وہ باپ کی طرف سے چلتی ہے نسب. تو اس لیے ان کو تیموری کہنا، اور وہ اپنے آپ کو تیموری کہلاتے ہیں. اچھا، خاندان تیموریہ کی حکومت ہندوستان کے علاوہ اور ملکوں میں بھی رہی ہے، کیونکہ تیمور جو تھا اصل میں وہ تاتاری تھا، اور روس میں ایک ریاست ہے تاتارستان. اور تو تیمور کے انتقال کے بعد، اور تیمور جو ہے دنیا کے عظیم ترین فاتحوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. اس کی ٹیریٹری بہت وسیع تھی. تو اس کا بیٹا فرخ وہ جانشین ہوا اس کا، تو اس علاقے میں اس کی حکومت رہی. اور بابر کے ایک چچا سلطان حسین بائقرا، جنہوں نے ہرات میں اپنا دارالحکومت بنایا تھا، اور اپنے زمانے کی بہت مشہور اور تہذیب یافتہ وہ حکومت تھی، جہاں پہ ازبیک زبان کے بہت بڑے شاعر علی شیر نوائی، اور فارسی کے بہت بڑے صوفی شاعر ملا عبد الرحمن جامی، وہ اس دربار کے شاعر تھے. اور بہزاد جو نقاش ہے، جو منیچر پینٹنگ کا سب سے بڑا استاد مانا جاتا ہے، وہ بھی سلطان حسین کے دربار میں تھے. اور مشاہدے کی بات ہوئی تو نہ صرف جہانگیر بلکہ جہانگیر سے کہیں زیادہ تیز مشاہدہ بابر کا تھا. اور بابر نے جس تفصیل سے ایک ایک چیز کو بیان کیا ہے، اور بابر کی جو آٹو بایوگرافی ہے وہ دنیا کی جو گریٹسٹ بایوگرافیز ہیں اس میں بابر کی آٹو بایوگرافی کا شمار ہوتا ہے. اور اوریجنل ترکی میں ہے، لیکن اس کو فارسی میں عبد الرحیم خان خانان نے ترجمہ کیا، اور وہ زیادہ پڑھی جاتی ہے، اور اسی سے اس کا انگریزی ترجمہ ہوا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں. اور فتح پور سیکری کے اوپر جان کینتھ گیلبریتھ نے بڑی ریسرچ کے بعد ایک بہت ہی عمدہ ڈاکیومنٹری بنائی تھی، PBS پہ وہ دکھائی گئی تھی. اور اس نے کہا تھا کہ فتح پور سیکری جو ہے دنیا کے عظیم کیپٹل سٹیز میں اس کا شمار کیا جانا چاہیے. اور اس نے کہا تھا کہ یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ وہاں پانی کی قلت کی وجہ سے ان کو جانا پڑا. اور جہانگیر کا جو بون کمپینین تھا، اس کے ساتھ شراب پیتا تھا، وہ سر تھامس رو. اور یہ انگریز قوم کی اس میں جو بڑائی ہے وہ ظاہر ہوتی ہے کہ
चाहता तो वो अपने लिए बहुत माल दौलत मांग सकता था। तो जहांगीर ने उससे पूछा तुमको क्या चाहिए, तो उसने जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके राइट्स मांगे कि आप इसको इजाज़त दें कि हिंदुस्तान में अपनी कोठियाँ बनाए। तो इस तरह वेस्ट कोस्ट पे एक बनी और ईस्ट कोस्ट पे कलकत्ता, और बाकी की तारीख आप जानते हैं। तो सर थॉमस रो और जहांगीर को एक तरह से जहांगीर ने इसकी इब्तिदा की। और मुशाहिदे में बाबर का तो जिक्र हो गया। बाबर की बेटी गुलबदन खानम, उसने हुमायूं की बायोग्राफी लिखी है, हुमायूं नामा, वो भी पढ़ने के काबिल है किताब। और जहांगीर का जो अतालिक था अब्दुर्रहीम खान खानान, उसके वालिद जो है बैरम खां थे जो अकबर के अतालिक थे, और अब्दुर्रहीम खान खानान जहांगीर के अतालिक रहे। और जहांगीर बहुत अच्छा उसका टेस्ट था मज़ाक खाने पीने का, और उसने अगर उसको कलेक्ट किया जाए तो हिंदुस्तानी मुग़लई खानों की बेहतरीन रेसिपी की किताब बनाई जा सकती। तो उसको इतना ज़ौक़ था खाने उसका। और मुशाहिदे में औरंगज़ेब भी बहुत, उसका हिस्से मुशाहिदा बहुत तेज़ थी, और उसने अपने खुतूत में जिन चीज़ों का मुशाहिदों का जिक्र किया है वो भी पढ़ने के काबिल है। और उसके बाद बिल्कुल मुख्तसरन फ़िराक़ गोरखपुरी के बारे में, जैसा कि सूरजदीव साहब ने अपने बहुत ही अच्छे मकाले में कहा, तो फ़िराक़ की शायरी में जो सरस्वती नदी की धारा हमको मिलती है, उसकी शुरुआत जैसा कि इन्होंने कहा वो हिंदवी जो ज़बान है दखनी शायरी में होती है। गुजरात और दक्कन में जिस ज़बान के पहले साहब दीवान शायर कुली कुतुब शाह, पिया बाज प्याला पिया जाए ना, और उसके बाद एक काफ़ी लंबा सिलसिला है बड़े बड़े शायरों का, मुल्ला वजही, गवासी, नुसरती, हाशमी बेजापुरी, इब्न निशाती, और आखिर में वली और सिराज औरंगाबाद। तो इसके बाद दिल्ली में जब आई ये ज़बान तो रफ्ता रफ्ता हिंदवी उसकी जो धारा है वो ख़त्म होती गई, और आखिर में हम 20वीं सदी और 19वीं सदी के आखिर में आते हैं। तो फिर शायरों ने हिंदवी इंशा ने पहले, और उसके बाद दूसरे शायर जैसे हसरत मोहानी और भी शायर हैं, और फिर हम फ़िराक़ और जोश के पास आते हैं। तो इस शायरी में जो इंडियन एस्थेटिक्स है, हिंदुस्तानी जमालियात, जिसमें रसों का काफ़ी वो है, रसा जिसको कहते हैं, इसका तर्जुमा मुश्किल है। एम्बियंस और एटमॉस्फेयर, मोड, ये सारी चीज़ें रस के अंदर आ जाती हैं। कोई 10 रस हैं, श्रृंगार रस है और प्यार मोहब्बत का, तो इरोटिसिज्म और सेंशुअलिटी ये इस शायरी की ख़ास चीज़ है। और इसमें कमाल था फ़िराक़ गोरखपुरी को और जोश मौलवी दोनों को, और भी कई शायर जैसे मैंने कहा हसरत मोहानी वगैरह, और ये सिलसिला फिर चलता रहा। और आज भी कुछ शायर हैं जो इस रंग में शायरी करते हैं। तो मैंने आपकी काफ़ी समा खराशी की, और भी बहुत कुछ कहना चाहता था लेकिन वक्त कम है।